بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوزہ گر، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے، قسط نمبر 47 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ عالیان کے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ اسے لگ رہا تھا غم و غصے سے اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ اپنے مجرم کو پہچان لینے کے باوجود آگے بڑھ کر اس کا گریبان نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن، اس کے گھر کی عزت، اس کے والدین کی آنکھوں کا تارا اور ان سب کے دل کا قرار اس ذلیل اور خبیث انسان کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ جانے اس شخص نے بریرہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ اور سلوک کی بات تو بات کی تھی، وہ اگر اسے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی رکھ لیتا تب بھی وہ جس ذہن اذیت اور خود جذباتی دباؤ سے گزر رہی تھی، یا اس کے گھر والے اس طرح پل پل پرسرات سے گزر رہے تھے، اس کے سامنے بریرہ کا ہر رویہ ہیج تھا اور اتنی تکلیف دینے والا شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اور عالیان چپ چاپ نہ صرف وہاں سے واپس آ گیا بلکہ اس کی بہن کو اپنی بیوی بنا کر بھی لے آیا۔ اپنی بے بسی پر اسے خود اپنے آپ سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا بھری محفل میں ابرار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس کا خود پر سے ضبط ختم ہونے لگا تو اس نے جلدی مچا کر فوراً رخصتی عمل میں لائی اور آندھی طوفان کی طرح گاڑی چلاتا گھر آ گیا۔ گاڑی کو پوچھ میں روکتے ہی وہ اپنی جانب کا دروازہ کھول کر اتر گیا۔ ریاض غفار اور شگفتہ غفار نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر چادر میں پوشیدہ سر جھکائے رومیلا پر ایک نظر ڈال کر وہ دونوں بھی گاڑی سے اتر کر عالیان کے پیچھے آ گئے۔ وہ ان کے اندر داخل ہونے تک اپنے کمرے میں پہنچ چکا تھا اور موبائل جیب سے نکال کر کسی کو فون کرنے کا ارادہ کر رہا تھا جب ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں اور وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس ذہنی خلفشار سے وہ گزر رہا تھا۔ اسے مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں نے ہی اس کے لہجے میں کھلی تلخی کو نظر انداز کر دیا، بلکہ ریاض غفار تو بڑے شفقت بھرے لہجے میں کہنے لگے، وہ گاڑی میں ہی بیٹھی ہے، تم اتنی تیزی سے گاڑی سے اتر کر یہاں آئے ہو کہ ہم دونوں ہی گھبرا گئے۔ ہاں مجھے ایک فون کرنا ہے، آپ جائیں، جا کر اس لڑکی کو گھر کے اندر لے کر آئیں، بلکہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے، سردارہ سے کہیں اسے کچھ کھانے کے لیے دے اور بریرہ کے کوئی کپڑے بھی نکال کر دے دیں۔ اب تو ہو جائے گا بیٹے، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ تم فون کسے کر رہے ہو؟ شگفتہ غفار کو تو اس وقت ہوا سے چلتے ہوئے بھی خوف آ رہا تھا۔ ویسے بھی عالیان کا غیر معمولی رویہ بلانا انہیں کیوں پریشان کر رہا تھا۔ کیا مطلب، کسے فون کر رہا ہوں؟ بھائی کڈنیپر سے بات ہوئی ہے، کوئی مذاق تو نہیں؟ میں کچھ تو پتہ کروں، ایسے ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتا۔ عالیان بری طرح تپ گیا تو شگفتہ غفار مزید دہل کر بولی، لیکن اب تو ان میں بریرہ کو چھوڑ دیں گے، ہم نے ان کی بات مان لی ہے، یا آپ کوئی نیا مطالبہ کر رہے ہیں کیا، جو تم نے بریرہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کوئی بات ہم نے ان کی ہر بات ہم نے مان لی ہے، اب وہ کوئی مطالبہ کیوں کریں گے؟ ڈیڈی پلیز سمجھائیں امی کو اور جائیں، جا کر اس لڑکی کو دیکھیں۔ آپ دونوں کو یاد ہے اس کڈنیپر کی دھمکی کہ اس لڑکی کو بالکل بہو کی طرح گھر لا کر رکھنا ہے؟ پہلے ہی ہم نے وہاں فنکشن میں بڑی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے، کہیں وہ ہمارے کس ارادے کو بنیاد بنا کر بریرہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ ابھی بریرہ اس کے قبضے میں ہے، ہمیں ہر حال میں اس کی بات ماننی ہے۔ عالیان کا لہجہ اب بھی جھنجھلایا ہوا تھا۔ ریاض غفار سمجھ گئے ان دونوں کو یہاں سے ہٹ جانا چاہیے، مگر وہ خود یہاں سے جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ البتہ شگفتہ غفار کو منظر سے غائب کرنے کے لیے رسانیت سے کہنے لگے، عالیان ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ سردارہ کے ساتھ جا کر اس لڑکی کو گیسٹ روم میں ٹھہرا دیں، انشاءاللہ بریرہ جلد ہی گھر آ جائے گی۔ سردارہ تو نہیں ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو وہ اپنی جگہ اپنی بھانجی کو چھوڑ کر آج شام ہی اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی ہے، تو اس کی بھانجی کو لے کر جائیں اور اسے کچھ کھانے پینے کے لیے دیں۔ عالیان بری طرح زچ ہو کر سخت لہجے میں بولا تو وہ کچھ خائف ہو کر ریاض غفار کو دیکھنے لگی۔ بیگم آپ جائیں، میں کہہ رہا ہوں بریرہ گھر آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، پلیز ابھی آپ چلی جائیں۔ ریاض غفار کے بار بار کہنے پر وہ بھی سمجھ گئیں کہ وہ دونوں اس کے سامنے کوئی بات نہیں کریں گے اور وہ ایک خفا سی نظر ان پر ڈال کر کمرے سے نکل گئیں، مگر باوجود رومیلا کے پاس جانے کے بجائے وہ عالیان کے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئیں جہاں سے اندر ہونے والی گفتگو آرام سے سنی جا سکتی تھی۔ تبھی انہوں نے ریاض غفار کی آواز واضح طور پر سنی، کیا ہوا عالیان، تم نے گاڑی میں یہ کیوں کہا تھا کہ میں خاموش رہوں؟
آپ کو گھر میں جا کر ایک بات بتانی ہے۔ عالیہ نے ان کے پوچھنے پر کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر ایک ایک لفظ ایسے بولا جیسے کہ لوہے کے چنے چبا رہا ہو۔ میں نے بریرہ کے کڈنیپر کو پہچان لیا ہے، وہ وہاں شادی میں موجود تھا۔ کون تھا؟ ریاض غفار کے ساتھ ساتھ باہر کھڑی شگفتہ غفار بھی چونک اٹھیں۔ دلہن کا بھائی ابرار۔ عالیان کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ ریاض غفار اچنبھے سے بولے، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا تمہیں یقین ہے؟ میرے یقین کی ابرار نے تصدیق بھی کرتی ہے، عالیان سرد لہجے میں بولا۔ تم نے اس موضوع پر تصدیق بھی کر لی؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اسے تیش دلانا بریرہ کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر تم سمجھ بھی گئے تھے تو بھی تمہیں انجان بن جانا چاہیے تھا۔ اب اگر اس نے بریرہ کو کوئی تکلیف پہنچائی تو ریاض غفار کی سوئی ایک جگہ آ کر اٹک گئی تھی تو عالیان سنجیدگی سے کہنے لگا، میں بے اختیار ہو گیا تھا۔ بعد میں مجھے بھی احساس ہو گیا تھا، جبھی میرے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا، لیکن یہ سب ممی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ابھی تک تو ہمیں صرف اندازہ تھا کہ یہ اس لڑکی کے گھر والے کر رہے ہوں گے، لیکن اب تو یقین ہو گیا ہے۔ ایسے میں ممی کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا سخت دشوار ہے۔ وہ اس لڑکی کو کچھ اور بھی الٹا سیدھا کہہ دیں گی جس کا خمیازہ آئندہ کی پوری نسل کو بھرنا پڑے گا۔ خدا نخواستہ ایک بار بریرہ کا کردار کسی لوگوں کے سامنے آ گیا، پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ یہ ساری شان و شوکت، یہ تمام دولت، عمارت، سب اس کے دامن کے داغ کو نہیں دھو سکیں گے۔ عالیان کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازے زوردار آواز کے ساتھ کھولتی شگفتہ غفار کمرے میں داخل ہو گئیں اور دھاڑ کر بولیں، ہاں، اس کے دامن پر لگے داغ کو اب کوئی نہیں دھو سکتا، اس لیے ہم سب خاموش ہو کر بیٹھ جائیں اور اس غلاظت کے ڈھیر کو اپنے گھر کی بہو بنا کر رکھ لیں۔ میں اسے کھانا کھلاؤں، اسے اپنی بیٹی کے کپڑے نکال کر دوں، اسے کسی مہمان خصوصی کی طرح گیسٹ روم میں آرام کے لیے لے جاؤں۔ عالیان اور غفار صاحب انہیں دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ہکا بکا رہ گئے۔ فوری طور پر ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیسے انہیں روکیں اور کیسے ان کے اندر سے پھٹ کر نکلنے والے لاوے کو ٹھنڈا کریں۔ ان کا یہ شدید رد عمل اپنی جگہ درست تھا، بلکہ عالیان ان سے ایسے ہی رویے کی توقع کر رہا تھا، تبھی وہ ان کے سامنے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ بے اختیار ریاض غفار کو دیکھنے لگا اور خود مدد طلب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، تو آخر عالیان کو ہی آگے بڑھنا پڑا۔ ممی پلیز آپ ریلیکس ہو جائیں۔ ریلیکس؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے عالیان، میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں باہر جا کر گاڑی میں بیٹھی اس لڑکی کو گولی مار دوں، اور تم کہہ رہے ہو ریلیکس ہو جاؤں؟ ان کی آواز غم و غصے کی زیادتی سے پھٹ گئی تھی۔ عالیان کے لیے انہیں قابو کرنا مشکل تھا، چنانچہ ریاض غفار نے بھی میدان میں آتے ہوئے کہا، آگ صرف تمہارے اندر نہیں لگی بلکہ یہاں ہم سب بھی جل رہے ہیں، لیکن یہ وقت اپنے احساسات کے بارے میں سوچنے کا نہیں ہے۔ بریرہ واقعی ابھی تک اس شخص کے پاس ہے، اس کے رحم و کرم پر ہے، لہٰذا باہر گاڑی میں بیٹھی لڑکی سے چاہے جتنی بھی نفرت محسوس ہو، چاہے اس پر جتنا بھی غصہ آئے، اس کا اظہار کرنا سراسر حماقت ہے۔ ہماری بریرہ کی بہتری کے لیے ہمیں اس بلیک میلر کی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ کب تک؟ شگفتہ غفار نے سخت چڑھتے ہوئے کہا، مگر بڑے ٹھوس لہجے میں پوچھا۔ تو کچھ دیر تو ریاض غفار انہیں دیکھتے رہے، پھر بڑے نڈھال سے انداز میں گویا ہوئے، شاید ساری زندگی۔ اس سے پہلے کہ شگفتہ غفار کچھ کہتیں، عالیان تیزی سے بولا، ہرگز نہیں، تمہاری زندگی کڈنیپر کے ہاتھوں بلیک میل نہیں کروں گی، تو پھر کیا کرو گے تم؟ ریاض غفار کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ تو مجھے بھی نہیں پتا، مگر یہ تو طے ہے کہ میں اس لڑکی کو ساری زندگی کے لیے گھر نہیں لایا، وہ صرف ایک مجبوری کا رشتہ ہے جو بہت جلد ٹوٹ جائے گا۔ عالیان بھی حتمی لہجے میں بولا۔ تو شگفتہ غفار مزید تب گئیں، آپ رہنے دو یہ خام خیالی بے ثمر باتیں، تم اس رشتے کو کبھی نہیں توڑ سکو گے۔ ساری زندگی ہم اس منحوس کو اس سیاست سے برداشت کرتے رہیں گے کہ کہیں اس کا بھائی بریرہ کے اغوا کے راز کو فاش نہ کر دے۔ شگفتہ غفار کی بات کسی زناٹے دار تھپڑ کی طرح عالیان کو لگی تھی، اس کا پور سرخ ہو گیا تھا۔ ریاض غفار نے بڑی ناگواری سے شگفتہ غفار کو دیکھا اور ان دونوں کے تاثرات پڑھتے ہوئے تنک کر بولیں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، دیکھ لینا، یہی ہوگا۔ تو تم واقعی اس مسئلے کا کوئی بہتر حل اگر تمہارے پاس ہے تو؟ ریاض غفار برلا کر بولے تو فوری طور پر شگفتہ غفار کچھ نہ کہہ سکیں اور انہیں چند
پل خاموش دیکھ کر ریاض غفار برہمی سے بولے، جب کوئی مدد نہیں کر سکتی تو مسائل بڑھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ عالیان تم کسی فون کرنے والے تھے؟ ریاض غفار عالیان کی طرف پلٹتے ہوئے بولے، اور ابھی تک کسی کیفیت سے باہر نہیں نکل سکا تھا کہ جو شگفتہ غفار کے جملے کو سننے کے بعد ہوئی تھی۔ بتاؤ نا عالیان، یہ وقت فضول باتوں پر کڑنے کا نہیں ہے، اس وقت صرف بریرہ کے بارے میں سوچنا ہے۔ ریاض غفار سے بدستور شگفتہ غفار کو دیکھ کر رسانیت سے بولے۔ عالیان گہرا سانس کھینچتے ہوئے کہنے لگا، ابرار سے بات کرنے کے لیے فون کیا تھا کہ ابھی اور اسی وقت بریرہ کو واپس کر دو۔ وہ خود تو پتہ نہیں کب فون کرے گا، میں اس کے فون کا انتظار نہیں کر سکتا۔ ہاں، فوراً فون کرو اسے، ابھی اور اسی وقت۔ پتہ نہیں میری بچی کس حال میں ہوگی، جانے اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ شگفتہ غفار تڑپ کر بولی، ممی آپ چپ ہو جائیں، پھر بات کروں گا۔ عالیہ نے انہیں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، کیوں میرے سامنے کیوں نہیں؟ وہ مچل اٹھی۔ ممی، آپ کیوں یہ بار بار بھول جاتی ہیں؟ بریرہ ابھی تک ان کے پاس ہے، میں نہیں چاہتا پیچھے سے آپ کی کوئی غلط الفاظ اس کے کانوں میں پڑیں اور اس کا انتقام بریرہ کو نشانہ ستم بنا دے۔ وہ زچ ہو کر بولا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں میرے دل کی حالت کا اندازہ نہیں؟ میرے ایک ایک پل انگاروں پر گزر رہا ہے، میرا دل پھٹا جا رہا ہے، میری آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہیں، میری باہیں اسے اپنے وجود میں سمیٹنے کے لیے بےتاب ہیں، اور تم کہہ رہے ہو میں باہر جاؤں تو تم بات کرو گے؟ ارے تم فون ملاؤ اور مجھے دو، میں بات کروں گی اس ذلیل انسان سے، اور میں اس سے پوچھوں گی کہ ایک جوان لڑکی کا بھائی ہے اور وہ کسی کی بیٹی کو اغوا کرتے ہوئے ذرا سے خوف نہیں آیا؟ فار گاڈ سیک شگفتہ غفار، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے۔ عالیان ٹھیک کہہ رہا ہے، یا تو تم باہر چلی جاؤ یا پھر عالیان تم جا کر دوسرے کمرے میں بات کر لو۔ ریاض غفار شگفتہ غفار کو رونا دھونا شروع ہوتا دیکھ کر دب گئے، اور ان کو سنجیدہ دیکھ کر شگفتہ غفار زار و قطار رونے لگیں، اور پہلی بار عالیہ نے اس کے احساسات کی پرواہ کیے بغیر ان کے پاس سے نکل کر چلا گیا، اور اس وقت اس کے سر پر خون سوار تھا۔ اس کا مجرم اس کے آگے قریب کھڑا تھا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا گلا دبا سکتا تھا، پھر بھی وہ کچھ نہ کر سکا، اور وہ اس کی شکل دیکھ کر واپس آ گیا۔ شگفتہ غفار اس کے اس انداز پر بلک اٹھیں۔ وہ تڑپ کر اس کے پیچھے بڑھی تھی کہ ریاض غفار نے آگے بڑھ کر ان کو روک لینا چاہا تو ان پر بری طرح چیخ پڑی۔ انہوں نے پہلے ہی زندگی بھر اپنی چلائی تھی، وہ کوئی خود سر قسم کی عورت تھیں، مگر ریاض غفار سارے معاملات ان کے حوالے کر کے خود کاروباری زندگی میں مصروف ہو گئے تھے۔ چنانچہ شگفتہ غفار سارے فیصلے خود ہی کرنے لگیں، اور جب ان کے فیصلوں کے نتائج بھی بہترین نکلنے لگے تو انہوں نے بالکل ہی ریاض غفار سے مشورہ کرنا چھوڑ دیا۔ لہٰذا اس وقت ریاض غفار کا بھی اس طرح انہیں روکنا انہیں وقتی طور پر ریاض غفار کا حاوی ہونے کی کوشش کرنا لگا، اور وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ان پر بگڑنے لگیں۔ ریاض غفار نے بھی پرواہ نہ کی، وہ چاہتے تھے عالیان سکون سے ابرار سے بات کرنے لگے۔ انہوں نے جان بوجھ کر بھی چلانے کے دوران دو چار باتیں ایسی کہہ دیں کہ وہ مزید بفر اٹھیں، اور انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ ریاض غفار انہیں زیادہ سے زیادہ یہاں روکے رکھنے کے لیے اس طرح تیش دلا رہے ہیں۔ دوسری طرف عالیان نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور وہ اسٹڈی روم میں جا کر اس نے اندر سے بند کر لیا، مگر اس کے سارے اقدامات بیکار تھے، کیونکہ باہر کی آواز فون تک آ رہی تھی۔ اس پر شدید قسم کی جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ دل تو چاہ رہا تھا ابھی اس کے گھر پہنچ جائے، مگر بریرہ کے قبضے میں تھی، وہ بھلا ایسے کوئی کام کیسے کر سکتا تھا جس سے ابرار کے اشتعال میں اضافہ ہو جائے، ابھی اس کے ستم کا نشانہ بننا پڑے۔ کئی دفعہ کی کوشش کے بعد بھی جب ابرار نے فون اٹینڈ نہیں کیا تو عالیان دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ شگفتہ غفار ریاض غفار پر گرج برس کر عالیان کی تلاش میں کمرے سے باہر آ گئی تھیں، مگر ابھی کسی کمرے کا تعین نہیں کر سکی تھیں، لہٰذا کمروں کے سامنے ہی لیونگ روم میں کھڑی بین کر رہی تھیں۔ عالیان تو گرم خون ہے، اسے تھوڑی پتہ ہے اسے ابرار سے کس طرح بات کرنی چاہیے، جبکہ میں
ज़्यादा मुनासिब तरीक़े से बात कर लूँगी। मैं अपनी बच्ची के लिए इसके पाँव तक पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अब तो हमने इनकी बात मान ली है, अब तो इसे बरीरा को फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। भला अब इसके पास बरीरा को अपने पास रखने का क्या जवाज़ है? शगुफ्ता गफ़्फ़ार मज़ीद कुछ कहना चाहती थी कि आलियान पर नज़र पड़ते ही इसके नज़दीक चली आईं। क्या हुआ? क्या कहा इमरान ने? कब छोड़ रहा है बरीरा को? इनके लहजे में सारे जहाँ की बेचैनी और बेकरारी नुमाया थी। आलियान सिर्फ बेबसी से इन्हें देख कर रह गया। रियाज गफ़्फ़ार अपनी जगह से आगे नहीं बढ़े थे, मगर वो भी पूरी तरह हमतन गोश थे। वो फ़ोन नहीं उठा रहा। आलिया ने नज़रें चुराते हुए शकिस्तखुर्दा लहजे में कहा, क्यों नहीं उठा रहा? और क्या चाहिए इसे? बरीरा को अपने पास रखे हुए है। शगुफ्ता गफ़्फ़ार बुरी तरह भड़क उठी। शगुफ्ता रिलैक्स हो जाओ, छोड़ देगा वो बरीरा को, लेकिन सब कामों में कुछ वक्त तो लगेगा ना। रियाज गफ़्फ़ार ख़ुद भी इस जवाब से मायूस होने लगे थे। फिर भी उन्होंने आगे बढ़कर रसानियत से कहने की कोशिश की। इससे पहले कि शगुफ्ता गफ़्फ़ार इनकी बात के जवाब में कुछ कहती, लिविंग रूम की दीवार पर इनके कमरे की बलाई दीवार से नसब इंटरकॉम बज उठा। इन तीनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा और फिर रियाज गफ़्फ़ार जो इस इंटरकॉम के सबसे करीब खड़े थे, आगे बढ़े और रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ चौकीदार की आवाज़ और बात सुनकर लम्हा भर के लिए सटपटा गए। फिर आलियान को देखते हुए तेज़ी से बोले, वो लड़की ठीक कह रही है, वो हमारे साथ आई है, तुम इसे अंदर भेज दो। ये कहकर उन्होंने रिसीवर रख दिया। क्या हुआ? आलियान ने वही पूछा जिसकी रियाज गफ़्फ़ार को उम्मीद थी। कब से तो कह रहा था इस लड़की को अंदर ले आए, मगर शगुफ्ता गफ़्फ़ार के हवास ठिकाने पर ही नहीं थे। अब अगर आलियान ये सुनता कि चौकीदार इसे चोर समझ रहा था और जाने इसके साथ अब तक किस तरह पेश आ रहा था, तो आलियान जो पहले ही बुरी तरह झुंझलाया हुआ था, बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाता। चुनांचे उन्होंने हत्तिल इम्कान अपने लहजे को सरसरी बनाते हुए लापरवाही से कहा, कुछ नहीं, बस वो लड़की। क्या नाम है इस लड़की का जिसे अभी लेकर आए हैं? रोमिला नाम है इसका। लेकिन हुआ क्या है? आलियान चिढ़ कर बोला, अरे कुछ नहीं हुआ, वो बाहर खड़ी थी तो चौकीदार पूछ रहा था कि कौन है और किसके साथ आई है वगैरह। मैंने कह दिया हमारे साथ आई है, इसे अंदर भेज दो। कोशिश तो उन्होंने बहुत की थी मामले की नज़ाकत को छुपाने की, मगर आलियान कोई बेवकूफ़ नहीं था। वो गुस्से से शगुफ्ता गफ़्फ़ार की तरफ पलटा। आप अभी तक इसे अंदर लेकर ही नहीं आई। आखिर आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि वो इस किडनैपर की बहन है जिसके रहम व करम पर बरीरा है? अगर इसने अपने भाई से हमारे रवैये की शिकायत कर दी तो बरीरा के साथ कुछ भी कर सकता है। आलियान लापरवाही में कह तो क्या, मगर शगुफ्ता गफ़्फ़ार के चेहरे की रंगत जर्द होती देखकर इसे खुद भी अपने अल्फाज की सख्ती का एहसास हो गया। तभी रसानियत से कहने की कोशिश करने लगा, आप प्लीज़ अंदर जाके इसे बाहर ले आएं। शगुफ्ता गफ़्फ़ार आलियान की नरम पड़ता देखकर और भी जज्बाती हो गई। इनकी पलकें भीगने लगीं तो वो इनकी जानिब बढ़ा। गेट तक जाने से पहले उन्होंने सरदारा की भांजी को इंटरकॉम करके इसके क्वार्टर से बुलवाया और इसके जब वो बाहर पहुंची तो रोमिला को गेट के पास अपनी खूबसूरत सिक्यारी के पास खड़ा पाया। इसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही शगुफ्ता गफ़्फ़ार की रफ्तार में ज़रा सी कमी आ गई। एक पल को तो ये सही इन्हें यह एहसास हुआ था कि इस लड़की की आज शादी हुई है, अपने घर बार को छोड़कर आ गई है। इसे कुछ लग रहा होगा इतने गैर रवायती अंदाज में रुखसत होकर कि बिल्कुल अनजान लोगों के बीच, वो भी इस तरह के इसे लाने वाले इसे गेट पर ही भूल गए। मगर ये कैफियत इन पर ज़्यादा देर हावी ना रह सकी, क्योंकि अगले ही पल इनकी आंखों के सामने बरीरा का चेहरा नमूदार हो गया। रोमिला कहीं पसे मंज़र में चली गई। इनकी फूल सी मासूम बच्ची जो बहुत जल्द इनके आंगन को छोड़कर जाने वाली थी, जाने इस वक्त किन हालात से गुजर रही थी। पता नहीं वो किन लोगों के बीच होगी, जाने वो इसके साथ किस तरह पेश आ रहे होंगे, क्या बीत रही होगी इसके दिल पर। ये सब सोचते हुए इसके कदम मन भर के हो गए। इससे काफ़ी फासले पर रुककर अजीब नफरत भरी नज़रों से इसे देखने लगी। अब तक वो अपनी परेशानियों में रोमिला पर गौर नहीं कर सकी थी। इसे स्टेज पर बैठा देखकर भी इन्हें इसके चेहरे और शख्सियत का जायज़ा लेने का ख्याल नहीं आया था। वहाँ होटल में इसके पास स्टेज पर पहुँची नहीं जा सकी थी। कुछ वो जहनी इंतशार में मुब्तला थी और कुछ इन्हें इब्रार की बीवी ने ऐसे घेर रखा था कि रोमिला को करीब से देख ही नहीं सकी। आखिर इन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि अब जबकि वो इनके
ساتھ آ گئی تھی، تب بھی انہیں اسے دیکھنے یا اسے بات کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہو رہی تھی، بلکہ انہیں اس کے وجود سے ایک کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اگر بریرہ کا خیال نہ ہوتا تو ابھی اور اسی وقت اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی، لیکن بریرہ کی خاطر وہ اپنی شدید خواہش کو دبانے پر مجبور ہو گئیں اور خود کو زبردستی گھسیٹ کر اس کے نزدیک آ گئیں۔ رومیلا ان پر نظر پڑتے ہی سنبھل کر اپنی جگہ سے غیر ارادی طور پر ایک قدم آگے آ گئی۔ اسے امید تھی اب وہ اس کے قریب آ کر وضاحت پیش کریں گی تو وہ کیوں اسے اس طرح یہاں چھوڑ گئیں، مگر اس سے شدید حیرت ہوئی جب انہوں نے ایک نظر غلط بھی اس پر ڈالنی گوارا نہ کی، بلکہ اپنے ساتھ کھڑی ملازمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگیں، اسے گیسٹ روم میں لے جاؤ اور جو کچھ یہ مانگے اسے دے دینا۔ شگفتہ غفار یہ کہہ کر واپس پلٹ گئیں۔ انہیں خیال بھی نہیں آیا کہ ان کے ساتھ ان کی ملازمہ کی بھانجی کھڑی ہے۔ رومیلا ششدر سے انہیں دیکھے گئی۔ ان کا رویہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس پر ان کا فرمان کہ اسے گیسٹ روم میں لے جاؤ اسے بری طرح الجھا گیا۔ بھلا اسے گیسٹ روم میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے تو عالیان کے کمرے میں جانا چاہیے تھا۔ یہ عالیان کی والدہ کا فیصلہ تھا یا عالیان کی مرضی تھی؟ جب وہ اسے اپنے کمرے تک میں بھی جگہ نہیں دے سکتا تو اپنی زندگی میں کیا مقام دے گا؟ رومیلا جانے کتنی دیر کھڑی یہی سب سوچتی رہی کہ ملازمہ کے تیسری بار چلیں بی بی کہنے پر اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ جیسا کہ باہر سے ہی اندازہ ہو رہا تھا، گھر بہت خوبصورت اور جدید آسائشات سے مزین تھا، لیکن شاید اس کے اپنے گھر کی طرح وہاں بھی رہنے والوں کی تعداد کم تھی۔ گیسٹ روم تک آنے میں اسے گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہ بس میکانکی انداز میں ملازمہ کے پیچھے چلتی ایک کمرے میں داخل ہو گئی، جہاں پر ایک الماری، بیڈ اور ایک کرسی رکھی تھی۔ مجموعی طور پر کمرہ کشادہ صاف ستھرا تھا، مگر ایک ہی نظر میں وہی ظاہر کر دیتا تھا کہ بالکل خالی کمرہ کسی کی رہائش نہیں ہے۔ آپ کے کھانے کے لیے کچھ لاؤں بی بی جی؟ ملازمہ نے اندر داخل ہو کر الماری کا ایک پٹ کھولا اور اس میں سے کمبل نکال کر بستر پر پھیلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ رومیلا کو کچھ کھانے کی خواہش نہیں ہو رہی تھی، چنانچہ اس نے سر نفی میں ہلا دیا اور ملازمہ کو کسی قسم کی کوئی تاکید نہیں کی گئی۔ اندازہ اصرار کیے بغیر کمرے سے نکلنے لگی تو رومیلا نے اسے روکنا چاہا۔ ایک منٹ سنو، مجھے ایک عدد سوٹ چاہیے، کپڑے بدلنے ہیں۔ وہ کچھ پریشانی سے رومیلا کی شکل دیکھنے لگی۔ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ کوئی ایسی لڑکی عورت نہیں جس کے کپڑے میں پہن سکوں؟ میں کل صبح اپنے گھر سے کپڑے منگوا لوں گی تو اسے واپس کر دوں گی۔ رومیلا نے وضاحت کی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، چھوٹی بی بی کے کپڑے آپ کو آرام سے آ جائیں گے، مگر چھوٹی بی بی تو 2 دن سے نظر نہیں آ رہی اور بڑی بی بی تو اپنے کمرے میں چلی گئی ہیں۔ وہ پہلے ہی بڑے غصے میں لگ رہی ہیں۔ میں ان سے کپڑے مانگنے کمرے میں جاؤں گی تو مجھے ڈانٹ دیں گی۔ اصل میں تو میں یہاں نئی ہوں، میری تو خالہ یہاں کام کرتی ہیں، وہ ہوتی تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس نے مکمل طور پر اپنی بے بسی ظاہر کر دی تو رومیلا کچھ دیر ساکت نظروں سے اسے دیکھتی رہنے کے بعد گہرا سانس کھینچتے ہوئے بولی، ایسا کرو، بس ایک گلاس پانی دو، اور یہ دروازہ باتھ روم کا ہے نا؟ کیا یہاں چپل ہوں گی؟ وہ ایک کمرے کے کونے میں بنے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، مجھے معلوم نہیں، میں دیکھ لیتی ہوں، اور چپل تو شاید میں کہیں نہ کہیں سے لا سکتی ہوں۔ اس نے کہتے ہی قدم دروازے کی طرح بڑھا دیے۔ جی بی بی جی، چپل تو ہیں یہاں۔ دروازہ کھول کر اس نے ایک نظر اندر جھانکا اور جیسے ہی پلٹ کر رومیلا کو دیکھا، چونک گئی۔ رومیلا اپنی چادر اتار کر بستر پر ڈال چکی تھی اور اب جھک کر پاؤں کو پینسل ہیل والی سینڈل سے آزاد کر رہی تھی۔ آپ دلہن ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا، حالانکہ رومیلا کا چہرہ دیکھنے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی دلہن ہے، مگر وہ 15-16 سال کی گاؤں کی آئی لڑکی تھی۔ وہ رومیلا کے میک اپ کو دیکھ کر یہی سمجھی تھی کہ شہر میں شاید لڑکیاں ایسے ہی تیار ہوتی ہوں گی، مگر رومیلا کا باہری کامدار لہنگا اور سیٹ دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ یہ سچ دس ایسے ہی نہیں ہے، یہ تو زندگی کے سب سے خاص دن کی خاص تیاری ہے۔ رومیلا کے ہاتھ اسٹیپ کا کھولتے ہوئے ایک دم تھم گئے۔ دلہن؟ کیا وہ واقعی دلہن تھی؟ دلہن ایسی ہوتی ہے جسے گاڑی میں ہی چھوڑ دیا جائے یا ملازمہ کے ساتھ کمرے میں بھجوا دیا جائے، جس سے کھانے کو بھی نہ پوچھا جائے اور جس کے بارے میں علم ہو کہ اس کے پاس کپڑے تبدیل کرنے کے لیے ایک
सूट भी नहीं है, फिर भी इसे खाली कमरे में भेज कर खुद कमरे बंद करके सो जाया जाए। आप दुल्हन हैं तो यहाँ क्या कर रही हैं? आप अपने ससुराल क्यों नहीं गई? इसके लहजे में इश्तियाक और आंखों में तजस्सुस भरा था। रोमिला की समझ में ना आया कि उसे क्या जवाब दे। वो तो एक बार फिर खुद ही पूछने लगी, आप बीबी शगुफ्ता गफ्फार की कौन हैं? रोमिला का दिल चाहा मैं इनकी कोई नहीं हूँ, मगर वो आप कह रही थी। आखिर बहुत सोच कर इसने कहा, तुम अगर मेरे लिए कोई कपड़े नहीं ला सकती तो मुझे अकेला छोड़ दो। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मगर आप इन कपड़ों में सोएंगी कैसे? मैं आपको अपना जोड़ा ला दूँ। रोमिला ने चंबे से इसे देखा और एक वो इसका जोड़ा पहनेगी क्या? अब इसकी इतनी वक़्त रह गई है कि एक जोड़े के लिए इसे मासी की मदद लेना पड़े? नहीं, वो बेसाख्ता बोली, अपने अंदर से उठते सवालों को खामोश कराने की। वो इस लड़की से भी बड़ी सख्ती से बोली तो एकदम उचार छोड़ने वाले अंदाज में कंधे उचकाती कमरे से निकल गई। रोमिला को अचानक एहसास हुआ था कि इसे इस लड़की से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। अव्वल तो इसका मिजाज ऐसा नहीं था, दूसरे ये कि इस अजनबी माहौल में जहाँ सबका रवैया नाकाबिले फ़हम और तकलीफ दे था, वहाँ कम अज़ कम एक फ़र्द तो ऐसा होना चाहिए जिससे बातचीत की जा सके। अगर तजस्सुस मुश्किल ना हो तो अपना कोई जोड़ा ला दो। वो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे कपड़े मुझे आएंगे। रोमिला का इरादा इसके कपड़े पहनने का नहीं था। वही सोच कर मंगवा रही थी कि इस तरह इसके रवैये की तलाफ़ी हो जाएगी। तभी इसने पहले ही कह दिया कि इसके कपड़े रोमिला को आएंगे भी नहीं। हालांकि जिस तरह की लंबी चौड़ी कमीज़ इसने पहन रखी थी, रोमिला जैसी नाजुक सी लड़की के लिए भला क्या मुश्किल थी। इसकी बात पर लड़की जैसे खिल उठी, तभी बड़े जोश से बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, आपने अभी जो पानी मांगा था। वही कहकर छपाक से गायब हो गई और रोमिला खाली जहन उलझी दरवाजे को देखती रही।